خوش آمدید پروگرام تسلیس یا توحید میں ایک دفعہ پھر میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہد مان آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور جس طرح گزشتہ ایک ساعت کے اندر ہم نے روزے کے الہام کے بارے میں جانا کہ بائبل مقدس کے مطابق روزے کی کیا الہی صفات ہے، کیا الہی خصوصیات ہیں، اور پچھلے ایک ساعت کے اندر ہم نے بڑی تفصیلاً اس کے اوپر بات کی، اور جو ابہام، جو غلطیاں، جو مختلف رائے غیر اقوام اور غیر ادیان جو ہیں وہ بائبل مقدس یا مسیحیوں کے اوپر لگاتے ہیں، یا ان کی سوچ و بچار میں یہ چیز آئی جاتی ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق یا مسیحیت کے اندر روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کے طریقہ کار ہیں، اور کن کن طریقے سے اس کو رکھا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ایک ساعت کے اندر بڑی تفصیلاً اس کے اوپر بات کی۔ آئیں میں اپنے معزز مہمان برادر سلیمان کو ویلکم کہوں گا۔ برادر سلیمان ویلکم۔ تھینک یو۔ میں چاہوں گا دانیل نبی کی کتاب کے لکھے گئے صحیفے میں سے اس کے 10ویں باب میں سے میں آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ تلاوت کروں گا۔ دانیل 10 باب اور اس کی 30 آیت کے اندر کلام مقدس یوں مرقوم ہے: نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، اور میں نے میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ آمین۔ تو جو کلام مقدس کی آیت آج ناظرین کے سامنے ہم نے رکھی، اور جو دانیل نبی کی جو ایک رویا تھی، اور اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ نہ میں نے لذیذ کھانا کھایا نہ گوشت، اور میں نہ میرے منہ میں دخل پایا، اور نہ میں نے تیل ملا جب تک کہ میں پورے 3 ہفتے گزر نہ گئے۔ یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 21 روز کی اس کی ریاضت ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کا آغاز ہم دانیل کے روزے سے کرتے ہیں کہ جو 21 روز کا روزہ اس نے رکھا، اور وہ دریائے دجلہ پر گیا اور اس نے خدا سے فریاد کی۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس الہام کے اوپر آج تھوڑی دیر بات کریں۔ جی بہت بہت شکریہ پادری صاحب۔ اور موضوع ہمارا وہی ہے روزے کی الہیات، اور آج آپ نے جہاں سے پروگرام کا آغاز کیا ہے وہ ایک خصوصی تاریخی تناظر میں ایک روزہ رکھا گیا ہے، اور ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے کہ ایک تو روزے کے احکام ہے بائبل مقدس کے اندر، لیکن گاہے بگاہے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ خدا کے لوگ، بنی اسرائیل، انبیاء کرام، بادشاہ، ملکائیں، وہ کسی نہ کسی خاص وجوہات کی بنا پر خاص روزے رکھتے ہیں، جو کہ جس کا شاید شریعت میں ذکر نہ ہو۔ تو یہ دانیل نبی کا جو 21 دن کا روزہ ہے یہ اس میں شامل ہے، اور وجوہات کم و بیش ایک ہوتی ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کو بحیثیت ایک قوم خطرے کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات ان پہ آنے والے ہوتے ہیں کہ جس سے ان کی قومی شناخت یا ان کی پوری قوم ہی تباہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ خدا کے لوگ خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں، خاص طور پر انبیاء کرام یا جو صاحب الہام ہے، کہ اس کو روزے کے ساتھ رکھا جائے۔ تو نینوا ہو، بنی اسرائیل ہو، آستر کے وقت پہ قوم کی بات ہو، تو جب ایک آنے والی آفت ہوتی ہے، چاہے وہ خدا کی طرف سے ہو یا چاہے زمینی کسی وجوہات کی بنا پر ہو، اس کو ٹالنے کے لیے یا اپنے آپ کو خدا کے سامنے خاکسار اور تائب کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا تھا۔ تو دانیل یہ صرف اپنے لیے نہیں رکھ رہے، یہ ایک طرح سے اپنی قوم کے لیے، اور زیادہ اس بات کے لیے کیونکہ دانیل نبی کو رویا دکھائی جاتی تھی، تو رویا کی تعبیر کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے وہ روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ کافی پابند انسان تھے، حالانکہ اس وقت ابھی یہ غیر اقوام کے درمیان ہے، لیکن شرعی طریقے سے یہ دعا بھی کرتے تھے 3 دن، جبکہ بادشاہ کے حکم کے برخلاف تھا۔ اس کے لیے انہوں نے ان کی جو کھڑکی کا جو دریچہ تھا وہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا، اور وہ دن میں 3 دفعہ گھٹنے ٹیک کر دعا، تو وہ خدا کے الہام کے پابند تھے۔ بالکل۔ اور یہاں پر ایک خوبصورت ان کی چیز ملتی ہے کہ وہ تمام قوانین جو اس وقت کے دور حکومت کے جو بھی وزراء تھے، یا جو بھی بادشاہ تھے، یا جو بھی احکام اعلیٰ تھے، ان کے جو قوانین تھے یا ان کے جو عقائد سے ان سے بالا تر ہو کر وہ خدا کو اور خدا کی جو قربت تھی ان کو وہ اہمیت دیتے تھے۔ اور اس کے لیے کھانے کو چھوڑنا ایک مذہبی مشق ہے، بلکہ یہ پھر علامتی طور پر بھی ہے کہ جس شخص کو آپ پھر بھوک کا ڈر نہیں دکھا سکتے نا، تو اس شخص کو پھر آپ کمپرومائز نہیں کروا سکتے آپ۔ تو جو شخص اس بات پر آ جائے، کیونکہ دانیل تو ابھی روزے رکھ رہا ہے، لیکن جب یہ پکڑ کے ان کو بادشاہ جب لے کر آیا تھا یروشلم سے بابل، تو انہوں نے شاہی میز پہ کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ تو لذیذ کھانا یہ نہیں کہ ابھی اس نے چھوڑا، اس نے پہلے بھی چھوڑا تھا۔ اب آپ اس کا عکس آپ کو خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں ملتا ہے کہ جس نے 40 دن کا روزہ رکھا، بلکہ فاقہ ہم کہتے ہیں۔ تو ابلیس کو بھی پھر دیکھیں اس نے کمزور، ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور یہ چند لٹرجیز کا حصہ ہے، کیتھولک لٹرجیز کا، کہ مسیح مبارک ہے جس نے کمزوری کی حالت میں شیطان کو ہرایا ہے۔ کمزوری جسمانی طور پر ہے، لیکن جب اس کمزوری کی آپ حالت میں ہوتے ہیں جو آپ نے روزے میں رکھی ہوتی ہے، یہ اس کی اہمیت ہے بائبل مقدس میں، اس وقت آپ روحانی طور پر سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ پھر آپ زمینی بادشاہوں یا ان کے پیچھے جو ابلیس ہے نا، اس سے بھی آپ نہیں ڈرتے، اور پھر ابلیس بھی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کیا کرے گا؟ ابلیس آزماتا ہے،
آپ کو آزمائشیں دکھا کر اس میں کھانا ضیافتیں یہ سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے انسانی جسم کو. جس پہ روٹی سب سے پہلے ایک تو وہ ضرورت بھی ہے نا, ایک تو ضرورت بھی انسانی بدن کی ضرورت ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ لذیذ کھانے اور بادشاہ کی ضیافت. تو خداوند یسوع مسیح کو بھی کہا گیا تھا کہ تم روٹی بنا لو پتھروں کو. تو جب انسان جو ہے وہ روحانی طور پر اپنے آپ کو اس حد تک مضبوط کر لیتا ہے تو پھر وہ باقی آزمائشوں پر بھی قابو پا سکتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا سلسلہ باغ عدن سے بھی شروع ہوتا ہے, کیونکہ آزمائش کھانے کی تھی, پھل کھانے کی. تو یہ شروع سے چلا آ رہا ہے. تو روزہ جو ہے ایک طرح سے اس کا توڑ ایک طرح سے کلام مقدس میں براہ راست تو نہیں کہا گیا, لیکن عملی طور پر ایسا ہی ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی ہم دیکھتے کہ جب وہ خدا کی قدرت کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے کس طرح موسیٰ کو ایک اچھا لیڈر بنا کے انہیں مصر کی غلامی سے نکالا, لیکن وہاں پر بھی وہ آپس میں چہ مگوئیاں کرنے لگے اور بحث و تکرار انہوں نے بہت کی کہ ہم مصر میں غلامی میں بہتر تھے, کہ جہاں کم از کم ہمیں دھنیا پودینہ لہسن کی خوشبو اور ہانڈیوں کی خوشبو آتی تھی اور ہم گوشت کھاتے تھے. تو وہاں پر بھی خوراک کا ہی تقاضا ہمیں ملتا ہے کہ مطلب جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے یا ایک جسم کو ایک قوت حاصل کرنے کے لیے خوراک بڑی ضرورت ہے. وہاں پر بھی ہم اس خوراک کا ہی مسئلہ دیکھتے ہیں جو یہاں پر دانیل بھی اسی بات کا ذکر کر رہا ہے. صحیح. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے روحانی فائدے ہیں. اور اس کے علاوہ پرانے زمانے کے جو فلاسفر تھے وہ بھی کہتے تھے کہ آپ کو کم سے کم ہفتے میں ایک دن جو ہے نا روزہ اس طرح کا رکھنا چاہیے. کہ جیسے میں روم کے مشہور ایک فلاسفر تھے ایپیکیورس, پھر سینیکا تھے, تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہفتے میں ایک دن جو ہے نا یخنی اور پرانی روٹی کھایا کریں. اور وہ کہتے تھے وہ اس لیے ہے کیونکہ زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت ہوتا ہے, تو آپ کو ہمیشہ برے وقت کے لیے تیاری کرنی پڑتی. اب یہ اس کا ایک پریکٹیکل پہلو ہے, لیکن بائبل جو دکھا رہی ہے آگے دانییل کو پھر رویا دکھائی جاتی ہے. پھر یہ دکھایا جاتا ہے کہ دانییل جس حالت میں روزے میں اور دعا میں, تو آسمان پر جنگ لڑی جا رہی ہے میکائیل اور ابلیس کے بیچ میں. تو یہ بڑی باتیں, مطلب یہ اس کا ایک وسیع تر پہلو ہے روزے کا, جو کہ آج ہماری ایک عام روٹین کی چیز ہے, لیکن دانییل کی کتاب کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیے اس کی اس 21 دن کی جو ریاضت تھی اس کے پیچھے اس کی دعا بھی ساتھ ہی اس کے ساتھ چل. نہ صرف وہ جسمانی طور پر بھوک اور پیاس کو کاٹ رہا تھا, اس جسمانی مشقت سے وہ نبرد آزما رہا تھا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ دعا کے اندر بھی مضبوط ہو رہا تھا. اور دیکھیں کہ فارس کا وہ جو موکل تھا وہ اسے 21 دن تک لڑتا رہا, لیکن بالآخر اس کو شکست ہوئی اور جو دانیل کی دعائیں تھی وہ خدا کے حضور مبارک پہنچی. تو ہمیشہ اس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے, اور میں ناظرین کو بھی, سننے والوں کو, اس چیز کا علم رکھنے والوں کو میں بتاتا چلوں کہ روزے کے ساتھ اگر آپ کی دعا نہیں ہے تو آپ کا یا میرا روزہ وہ کسی معنی کا نہیں ہے, اس کے اندر کوئی پاور نہیں ہوگی. اگر میں یا آپ کسی مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں, اور خاص کر مسیحیت کے اندر, کیونکہ ہم نے الہام میں سے بڑی تفصیلاً دیکھا, اور جس طرح بھی ہم نے ذکر کیا کہ 21 دن کی ایک طرح کی روحانی جنگ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو دانیل نبی نے لڑی, اور لیکن اس کے بعد کیا ہوئی, فتح اس نے پائی کس کے, روح القدس کے وسیلہ سے, خدا کے روح کے وسیلہ سے. اور اس میں جو دوسرا پہلو یہ ہے کہ جہاں پر اس بات کو بڑا لفظی طور پر بھی لیا جاتا ہے, یہ جو آیت آپ نے تلاوت کی کہ اس نے لذیذ کھانا یا گوشت نہیں کھایا, تو کچھ ہم نے بتایا تھا کہ کچھ مسیحی اس کو پھر اسی طرح لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو لذیذ کھانے نا ان سے اجتناب کرنا ہے, جو 40 دن کے روزے ہیں, جیسے گوشت ہے, مچھلی ہے, انڈے ہیں, تو سبزی ہے یا جو سوکھی توے کی پکی ہوئی جو وہ باتیں یہاں سے آ رہی ہیں, اس آیت کو پڑھنے سے آ رہی ہے, جس کو پارشل فاسٹنگ بھی کہتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں پارشل فاسٹنگ بھی جائز ہے, حالانکہ بائبل میں صرف یہ واحد آیت ہے اس کی, اور کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں پورے دن کا ہی روزہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید یہاں پر وہ صرف لذیذ کھانے سے اس لیے اس نے اس کو تشبیہ دی ہوگی کہ کیونکہ کھانا ایک الگ, لیکن لذیذ کھانا انسان کو زیادہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہاں پر وہ اس الہام کو اس طرح بیان کرتا ہو کہ لذیذ سے لذیذ کھانا بھی جو ہے میری اس روزے کی ریاضت کو نہیں توڑ سکا, یا میری اس مشقت کو وہ بدل نہیں سکا. تو میرے خیال میں یہاں پر ایک ابہام ہے جو ہمارے بیچ میں بھی ہے. شاید اس آیت مقدسہ کو لے کر لوگوں نے غلط الہام اس کی تشریح کر دی, اور شاید انہوں نے کہا کہ شاید جو پارشل روزے کی آپ نے ذکر کیا کہ شاید بیچ میں اگر ہم کچھ لذیذ کھانے نہ کھائیں, لیکن اگر کچھ اور جیسے بسکٹ وغیرہ ہیں, کچھ اور سنیکس وغیرہ لے لیں تو وہ چلے گا. لیکن بائبل مقدس اس کی کہیں پر بھی کوئی تصدیق نہیں کرتی, اور یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ دانیل اسی چیز کا ذکر کر رہا ہو کہ لذیذ کھانے نے بھی مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا, میں خدا کے ساتھ اتنا محو تھا. اچھا, میں نا اس پہ ایک برعکس بات کرنا چاہوں گا کہ یہ اس کو الزام بنا کے مسیحیوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ تو صرف آپ کا روزہ آسان ہے جس میں آپ لذیذ کھانا نہیں کھا رہے یا آپ توے کی پکی نہیں کھا رہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پورے 40 دن گوشت نہیں کھاتے, جو عام روٹین میں روز کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, اگر وہ فرض کریں وہ دال کھا رہا ہے, یا وہ دلیا کھا رہا ہے, یا وہ یخنی پی رہا ہے, یا وہ صرف روٹی کھا رہا ہے, یا وہ ابلی ہوئی سبزی کھا رہا ہے, لیکن 40 دن وہ گوشت نہیں کھا رہا, میرے حساب سے وہ بندہ اس بندے سے افضل ہے کہ جو 12-13 گھنٹے تو گوشت نہیں کھا رہا, لیکن پھر جو 14واں گھنٹہ جب ہوتا ہے روزہ کھولنے کا, اس میں وہ مٹن
اور ہرن اور بالکل ہر قسم کے نایاب گوشت کھا رہا ہے, اور وہ 30 دن یا 40 دن وہ پورا مہینہ وہ اس طرح کر رہے ہیں, ضیافت ہی ہو رہی ہے. وہ میرے حساب سے وہ بندہ زیادہ, اب جیسے اگر فرض کریں ایک شخص ہے جو اس کو پان کھانے کی عادت ہے, اگر وہ 30 دن یا 40 دن پان نہیں کھاتا اور ویسے کھانا پینا کرتا رہتا ہے, میرے حساب سے اس کا روزہ زیادہ بڑا ہے, کیونکہ اس نے اپنی ایک علت کو خدا کے لیے چھوڑا ہے, خدا کے لیے چھوڑا ہے. یا چائے نہیں پی رہا کوئی, یا سگریٹ کوئی نہیں پی رہا. ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ کا روزہ ایسا ہے کہ آپ نے وقتی طور پہ تو رکھ لیا روزہ, جس میں آپ تھوڑا سا سو بھی گئے ہیں, اور پھر جاگنے کے بعد روزہ کھولنے کے بعد آپ نے سگریٹ بھی پینی ہے, آپ نے چائے بھی پینی ہے, آپ نے شربت بھی پینا ہے, آپ نے بہترین نایاب اور مطلب مہنگے جانوروں کا گوشت بھی کھانا ہے, آپ نے شتر مرغ کا یا بکرے کا یا ہرن کا, تو پھر وہ اس روزے سے پھر روزہ بہتر ہے. جس کا یہ ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسیحیوں کا یا ہندوؤں کا روزہ آسان ہے, یہ زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اس میں ہم وہ لذیذ کھانا بالکل نہیں کھا رہے. یہ نہیں ہے کہ پھر روزہ کھلنے کے بعد کھا رہے, وہ پھر اب ہم 40 دن کے بعد کھاتے ہیں. کیونکہ جب ہم اس ساری ہم پریکٹس کو دیکھتے ہیں مسیحی گھرانوں کے اندر, تو ہمیں کہیں پر بھی ایسی کوئی ضیافت کی تصویر نظر نہیں آتی. اگر ہم عام بھی اگر ہم اپنے ارد گرد اگر جا کر دیکھیں, جو ہمارے مسیحی گھرانے ہیں جو دنیا کے طول و عرض کے اندر بسے ہوئے ہیں, تو جہاں پر بھی روزے کی بات آتی ہے مسیحیوں کے اندر, چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی ملک سے, کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو, وہ مسیحی دعا کے ساتھ روزے کو اہمیت دے گا, نہ کہ خوراک کو اہمیت دے گا. بے شک. اور آج بھی آپ دیکھیں, اور یہی ابہام جو ہے وہ میرے خیال میں جس کی ایک بنیادی وجہ بنتی ہے ایک تصادم کی یا جھگڑے کی, اور اکثر اوقات انہی سوالوں کی جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا بعض گشت ہمیں سنائی دیتی ہے, اور ہر سال سنائی دیتی ہے. اور اس کے لیے بارہا ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بائبل مقدس در حقیقت اس طرح کے روزے کا کہیں پر بھی کوئی تصور ہے, لیکن شاید یہاں پر ہو بھی سکتا ہے کہ کچھ ہمارے اپنے مسلک کی یہ کمزوری ہو, یا ان کی غلط تشریحات کی بنا پر غیر اقوام کو اس چیز کا موقع ملتا ہے, اور وہ اس چیز کو بات کرنے میں شاید وہ دریغ نہ کرتے ہیں, اور وہ کرتے بھی ہیں کہ دیکھیے جناب آپ ہی کے لوگ اس طرح کی بات کرتے. تو میرے خیال میں اسی آیت مقدسہ کو لے کر اس کی غلط تشریحات کی جاتی ہے, جس کی وجہ سے بعد میں جو لوگ ہیں یا جو کلیسیا ہے ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. اسی چیز کو ہم آگے لے کر چلیں گے, ہم دیکھیں گے کہ جو دیگر عقائد ہیں وہ دین یہودیت کے بارے میں, دین مسیحیت کے بارے میں, بعض اور جو فرقے یا ان کے جو مسلک ہیں ان کے بارے میں روزوں کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ دین یہودیت, مسیحیت اور صائبین کا بھی ہم نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا. تو میں چاہوں گا کہ صائبین سے ہم اس چیز پر آغاز کریں گے کہ وہ کون لوگ تھے اور وہ کس طرح کا روزہ رکھتے تھے. ہم یہ بات جو کر رہے تھے وہ ہم بات کر رہے تھے قرآن شریف کے چند حوالے ہیں جس میں ذکر اس بات کا ہے کہ تم سے پہلے قومیں موجود تھیں اور وہ روزے رکھتی تھیں, اور تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں روزے, بالکل انہی کی طرح. تو یہ ان آیات کا مفہوم ہے کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے. ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اس گفتگو کو روک رہے ہیں کیونکہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پچھلی قومیں کون تھیں. ٹھیک ہے, جو نصارہ ہیں ان کو عام طور پر ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو رہی ہے, یعنی مسیحیوں کی. جو یہود ہیں وہ یہودی ہیں, تو ان کی ہم بات اس لیے بھی ابھی نہیں کر رہے کیونکہ بات بیسکلی ہم بائبل سے کر رہے ہیں, تو اس میں یہ دونوں قومیں کور ہو رہی ہیں. ابھی جو تیسری قوم ہے جس کو عربی میں الصابیون آیا ہے, اور اردو میں آرام جب ہم واحد کے صیغے میں کہتے ہیں تو صابی جو ہیں, صابی لوگ کون ہیں, تو ان کی شناخت جو ہے نا ہماری گفتگو کو ذرا اجاگر کر سکتی ہے کہ ہم یہ اگر اس میں ہم تھوڑی دیر کے لیے روزے والی بات کو سائڈ پہ رکھ کے ہم لوگ یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے صابی, اور پھر قرآن شریف میں اس کو کس طرح پیش کیا گیا ہے, یا دیگر جو مذہبی کتب ہے بشمول بائبل مقدس اس میں غیر اقوام یا جو اجمی ہوتے ہیں یا جو جینٹائلز ہوتے ہیں یا جو خدا کے لوگوں کے علاوہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے. تو اب یہ صابی کون ہے؟ صابیوں کے نزدیک جو علماء ہیں, صابیوں کو لے کر جو علماء کی رائے ہے وہ 4-5 مختلف آراء ہیں. ایک وہ بھی ہے جو آپ مجھ سے شو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ستاروں کا علم رکھنے والے, ستاروں کے علم رکھنے والے کے اوپر جن کی مہارت تھی بہت, کیونکہ ہم تو ترجمے کو دیکھ رہے ہیں قرآن شریف کے, تو کچھ ترجمے اردو زبان کے ایسے ہیں جس میں صابی نہیں لکھا ہوا, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں یا ستاروں کا حال جانتے ہیں. ہاں, تو مسیحی یہودی اور ستاروں کا حال یا اجرام فلک یا فلکیات کے جو ماہرین ہیں ان کا ذکر بائبل میں بھی ہے, جنہیں ہم مجوسی کہتے ہیں, جو مسیح کی پیدائش کے وقت متی 2 باب کے اندر مسیح کو سجدہ کرنے آئے تھے. تو مجوسی, جادوگر بھی کہتے ہیں ان کو, فلکیات کے ماہر بھی کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ فارس یعنی پرشیا سے آتے ہیں, اور اس کی نسبت سے کچھ لوگ کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں ہم زورواسٹرین یا پارسی لوگ کہتے ہیں. تو ایک غالب گمان یہ ہے کہ جو صابی ہیں یا الصابیون ہیں
یہ دراصل پارسی یا مجوسی ہیں، جو کہ جن کا بائبل میں بھی ذکر ہے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو باقاعدہ ایک ایمانداروں کی قوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. بلکہ 2 جگہ پر صابئین کا ایسے ذکر ہے کہ اگر یہ نیکی کرتے ہیں، اگر یہ دعا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں. یعنی ان کو اس مثبت طریقے سے پیش کیا گیا، نہ کہ منفی طریقے سے. میں تھوڑا سا مطالعہ کر رہا تھا، میں نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھا، ناظرین ہماری کریکشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اسلامی تاریخ کے اندر ان جو مختلف گروہ تھے، مسیحیوں اور یہودی، جن کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. تو اہل کتاب وہ ہوتے ہیں کہ جب مسلمان حکومت قائم ہوتی ہے کسی بھی ملک میں یا کسی بھی خطے میں، تو پھر اہل کتاب کے اوپر جزیہ لاگو نہیں ہوتا. وہ لوگ جو مشرکین ہیں یا وہ لوگ جو اسلامی حکومت کو مانتے نہیں ہیں، جو آگے سے جنگ کرتے ہیں، یا پھر جو مشرکین ہیں، ان کے اوپر جزیہ لاگو ہوتا ہے. تو میں یہ بڑی دلچسپ بات پڑھ رہا تھا کہ اسلامی تاریخ میں مختلف ادوار کے اندر جو دنیا بھر میں خاص طور پر ایشیا کے اندر مسلمان حکومتیں تھیں، وہ پھر باقی مسیحیوں اور یہودیوں کے علاوہ بھی باقی قوموں کو اہل کتاب میں ہی گردانتی تھی، بشمول ہندوؤں کے اور بشمول پارسیوں کے یا جو مجوسی ہیں ان کو تو بھی. کیا یہ تاریخ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو مانا جاتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ موجودہ دور کے اندر ان کو اہل کتاب نہیں مانا جا رہا ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر ماضی میں جب ہم جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی کی آپ بتا رہے کہ جو ان کے الہام بتا رہے کہ جو غیر مذاہب تھے، جو ہندو تھے یا جن کے صابئین کا آپ نے ذکر کیا، تو انہیں بھی اہل کتاب کا درجہ دیا جاتا تھا یا انہیں بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو کیا یہ مساوی حقوق جو ماضی میں تھے، کیا آج بھی وہ لاگو ہو رہے ہیں ان لوگوں کے اوپر؟ میں یہ نہیں کہوں گا مساوی حقوق، بات تو محکومیت کی ہے کہ سب سے اوپر جو ہیں وہ مسلمان حکومت اور اسلام کا قانون رائج ہے، تو اس کے اندر اب باقی ان کے تابع ہیں. لیکن جو اہل کتاب ہوتے ہیں، میں نے کہا کہ جیسے ان پہ جزیہ لاگو نہیں ہوتا اور ان پہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ ان کو مذہب قبول کروایا جائے. وہ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن کروایا جائے یہ نہیں ہوتا. یہ حکم ہے مشرکین کے لیے. تو عام طور پر تو اب یہی سمجھا جاتا ہے نا آج کہ مسیحی اور یہودی جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں، اور جو باقی مذاہب ہیں وہ مشرکین کے ان کو زمرے میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو مختلف جو خلیفہ تھے اور مختلف جو مسلمان بادشاہ تھے جو بر صغیر میں آئے، جو مختلف عرب ممالک میں آئے، ان کی عام یہ پریکٹس تھی کہ وہ سارے مذاہب کو تقریباً وہ اہل کتاب کے اندر یا جزیہ سے وہ کرتے تھے. اور جہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا سب ایسے کرتے تھے، لیکن بہت سارے ایسے کرتے تھے، تو آپ کو ایسی مثالیں ملتی ہیں. اچھا، اب یہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہ اس لیے نہیں ہوتا، ایک تو یہ بات ہے کہ جو ہم گفتگو ابھی آگے بڑھائیں گے کہ اب یہ صابئین کون ہے، یہ اب ہمیں مستند طور پر نہیں پتہ. اب یہ ابہام کی بات ہے مسلمان علماء کے بیچ میں بھی، اور جو تاریخی علماء ہیں ان کے بیچ میں بھی اب یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ ہیں کون. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بھی میں عام تاریخ کی بات بتا رہا ہوں کہ جب کوئی مذہب کا آغاز ہوتا ہے نا، تو اس میں رواداری ہے یا اس کے اندر جو عالمگیریت ہے یا اس کے اندر جو شائستگی ہے نا، وہ پہلے زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو شریعت کی سختی اور مخلوط نظام کہ ہم یہ ہیں تم وہ ہو، یہ بعد میں آتی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات اور جو تقاضے ہیں، جو موضوعات ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایسے ہی تو غالباً یہ ماضی میں بھی اسی طرح ہوا کہ جب وہ لوگ آئے، تو جس طرح آپ بتا رہے کہ اس میں ابھی تک تنازع ہے اسکالرس کے بیچ میں، ان کے فیتھ ہے ان کے، اس کے بیچ میں تنازع چل رہا ہے کہ شاید پہلے تھے لیکن اب شاید وہ لاگو ہو گئے ان کے دیگر قوانین، تو اس کی وجہ سے شاید وہ تضاد پیدا ہو گیا. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو ہے نا، اب آج کے دور میں، حالانکہ ابھی 21ویں صدی کا دور ہے اور اب تمام قومیں ایک دوسرے کو جانتی ہیں، لیکن اب یہ بھی اس کا ایک نقصان ہوا ہے کہ ہر قوم، خاص طور پہ جو مذہب ہے، وہ بہت ہی زوردار طریقے سے اور پھر منفی طریقے سے اپنی جو شناخت ہے نا اس کا پھر پرچار کریں کہ ہم اب یہ بات ہو رہی ہے کہ میں مسیحی ہوں اور تم مسلمان ہو، یا میں یہودی ہوں اور تم ہندو ہو. میں کہہ رہا ہوں پہلے زمانوں میں شاید یہ باتیں نہیں ہوتی تھیں، ان کے لیے یہ سب سے بڑی بات نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے کہیں پر جا کر اب یہ بھی دیکھیں، اب یہ بات کی جاتی ہے اکثر، میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگ کرتے ہیں بات کہ جی مذہب جو ہے بالخصوص اسلام یہ تلوار کی زور پر پھیلا ہے. یہ کہیں بھی سے بھی آپ کو ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ جن خطوں کے اندر مسلمانوں کی سینکڑوں سالوں سے حکومت ہے، وہاں پہ کبھی آپ کو نہیں ملتا کہ وہ، اب ہندوستان سب سے بڑی مثال ہے کہ 800 سال پرانی تاریخ ہے، ان کی تاریخ ہے جس میں مسلمانوں نے کافی حکومت کی ہے، لیکن آج بھی اکثریت ہندوؤں کی ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اگر یہ ہوتا
تو پھر اچھا اس کے پیچھے پھر اور عوامل بھی ہیں کہ وہ کیوں نہیں کرتے تھے، اور وہ سارے عوامل مثبت نہیں ہیں. یعنی اس میں چھوت اچھوت کا بھی ذکر ہے، اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ صرف بڑی قوم کو حق ہے خدا کے مذہب میں آنے کا، چھوٹی قوم کو نہیں ہے. تو وہ دعوت ہی نہیں دیتے تھے، وہ بیسکلی ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. یہ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، لیکن ہم اس پہلو کی طرف نہیں جائیں گے. ہم ابھی صرف یہ بات کریں کہ جو صابئین ہیں یہ ابتدائی وقتوں میں ان کو یہ سمجھا جاتا تھا زرواسٹرین پارسی یا مجوسی، اور جہاں جہاں یہ لوگ رہتے تھے ان کو کہیں نہ کہیں اہل کتاب والا ہی مقام دیا جاتا تھا. میں یہ بات کیونکہ یہ پاک نوشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے تھے. جی، یہ قرآن اور تواریخ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں تو جو یہ پارسی تھے، یہ جو تھے مجوسی جو تھے، ان کا کچھ حصہ جو تھا، ان کا عقیدہ جو تھا وہ خدا کے الہام کے اوپر بھی تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ نے بتایا کہ اجرام فل کے اوپر بھی مہارت رکھتے تھے. اسی لیے جو اس دور کا بادشاہ تھا ہرزیس بادشاہ، اس نے بھی ان کو اسی لیے طلب کیا تھا تاکہ آئیں اور اس ستارے کی کیا کریں، نشاندہی کریں. تو بالکل درست آپ اس بات کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ صابئین کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس دور کے اندر آج تک کنفرم نہیں ہم کر پائے کہ آیا یہ بنیادی طور پر تھے کون. جی، اب اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو نام ہے نا صابئین، ابھی جو ہم نے بات کی کہ ستاروں کو ماننے والے، تو وہ اس طرح سے نا بنتا نہیں ہے. لفظ یہ ہے الصابیون یا صابی، تو اس کا زیادہ تعلق بنتا ہے ان علاقوں سے جہاں سے ان کے نام ملتے ہیں. مثال کے طور پر صبا کا جو علاقہ ہے، مشہور واقعہ صبا کی ملکہ سلیمان بادشاہ سے ملنے کی، تو یہ علاقہ تھا، یہ عربین پیننسولا کے اندر یہ علاقہ تھا جسے شیبا یا صبا کہا جاتا تھا. تو صبا کے رہنے والے صابی، اور ان کا ذکر بھی ہے بائبل مقدس میں. جیسے آپ ایوب کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ جن ڈاکوؤں نے پھر اس کی کھیت کھلیان پہ حملہ کیا تھا تو وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ صبا کی طرف سے آئے. سباتی یا اس طرح کے نام سے ان کو بلایا منسوب کیا گیا. تو یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ لوگ یہ عرب کے رہنے والے، صبا کے رہنے والے، اور جو موجودہ دور میں یمن علاقہ ہے یہ وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. تو اس کی نسبت سے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ صابی ہیں، صبا ہیں، کیونکہ قرآن شریف کے اندر بھی اور دین اسلام کے اندر ان کا ایک نظریہ ہے یا عقیدہ ہے کہ ہر قوم میں خدا نے پیغمبر بھیجے ہیں. تو اس لیے قرآن شریف کے اندر آپ کو دیگر اقوام کے اندر ان کے نبی بھی مل جاتے ہیں. تو یہ ممکن ہے بالکل کہ بائبل مقدس میں تو لکھا ہے نا کہ صبا کی ملکہ تھی، وہ آئی تھی یروشلم سلیمان سے ملنے اور اس کی حکمت، اس کی شان و شوکت اور اس کی حکمت کو دیکھنے کے لیے. لیکن اسلامی نظریے کے مطابق وہ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ادھر بھی کوئی نبی آیا ہوگا. تو جب نبی آتا ہے تو وہ خدا کا دین لے کر آتا ہے، اور جب وہ خدا کا دین لے کر آتا ہے تو اس میں جو پانچوں چیزیں اسلام کی، جس میں دعا، یہ جسے صلات کہا جاتا ہے، اس میں روزہ ہے، انبیاء پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور آخری دن پر ایمان یا خدا کی کتابوں پر ایمان. تو یہ ساری چیزیں وہ ان کے مطابق مذہب ایک ہی ہے جو ہر جگہ گیا ہے. اس کے مختلف نام ہو سکتے ہیں لیکن ہے وہ اسلام ہی. یہ بھی تصور کیا جا سکتا ہے، اور کچھ لوگ آج جو اسلامک اسٹڈیز کے اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ صبا کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو اب صابی کہا جا رہا ہے. یہ نام تو ملتا جلتا ہے، آپ کی تھوڑی بہت تکلیف اس سے دور ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پھر یہ عقائد کے حوالے سے پھر یہ کہ ان کو کیوں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ اگر نبی ہر قوم میں گئے ہیں اور دیگر اقوام ہیں تو یہ تین اقوام ہی کیوں کہ نصارہ، یہود اور صابی. اچھا، اس کے پیچھے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آئے تین قومیں کی، تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں پس منظر کے اندر کوئی ان کی اہمیت ضرور چھپی ہوئی ہے. بالکل اہمیت تھی، تبھی جا کے قرآن شریف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی وضاحت سے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، احادیث کے اندر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور تو اس کے پس منظر میں ایسا لگتا ہے کہ جہاں دین یہودیت کو، دین مسیحیت کو بڑے اچھے لفظوں کے اندر یاد کیا رہا ہے، وہاں پر ان صابئین کو بھی یاد کیا رہا ہے. تو وہ بات وہی جو ہم نے آغاز میں کی کہ اس دور کے اندر ان لوگوں کو بھی اہل کتاب مانا جاتا تھا. ایسے ہی ہے اس دور کے اندر. اور پھر جو مسلمان وہ تھے نا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی اب اہمیت کیوں ہے، اس طرف اب ہم آتے ہیں کہ اب تیسرا جو اب پہلے ہم نے ذکر کس بات کا کیا کہ یہ جو صابی ہیں یہ شاید ستاروں کے ماننے والے. پھر دوسرے نمبر پہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ صبا کے رہنے والے، یعنی آج موجودہ دور میں یمن کے رہنے والے. اب تیسری جو بات اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پرانے مذاہب ہیں غناستی، جسے نوسٹسزم کہتے ہیں، اور نوسٹسزم کی ایک شاخ ہے مینڈینز یا مینڈینزم، اور وہ آگے چل کے مسیحی ایک بدعت بھی بن گئی تھی. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ مسیحیت کی ہی کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے ہمارے مطابق. مطلب ہم مسیحی ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بگڑی ہوئی شکل ہے، لیکن اس زمانے میں خاص طور پر مشرق کے اندر، عرب کے اندر جہاں پر اسلام کا آغاز ہوا، وہاں پر بہت سارے مسیحی فرقے جن کو آج ہم بدعات کہہ رہے ہیں، وہاں پر اس طرح کے تھے
جس میں نیسٹورینز ہیں، جس میں سبیلین ہیں، جس میں آریس کے ماننے والے ہیں، اور جس میں یہ مینڈینز ہیں جو نوسٹکس تھے، غناستیت یا غنوستیت کے ماننے والے جن کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن شریف جو ہے وہ ان کو انڈورس کر رہا ہے۔ اچھا، کچھ میں نے علماء کی رائے پڑھی، جدید علماء کی، پرانے علماء کی نہیں۔ پرانے علماء زیادہ تر یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ ستاروں کے ماننے والے لوگ ہیں۔ جدید علماء جو ہیں اسلامک اسٹڈیز کے یا نیئر ایسٹرن اسٹڈی، اینشنٹ نیئر ایسٹرن اسٹڈیز کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایون جو نصارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ خالصتاً وہ مسیحی نہیں ہے جیسے میں اور آپ مسیحی، یہ بھی مسیحیوں کا ایک خاص ایک فرقہ تھا۔ اب اس میں ایسی کیا بات ہے؟ اب ان کے میں آپ کو عقائد بتاتا ہوں۔ وہ مانتے تھے مادے کی اور روحانی دنیا کے اختلاف کو، کہ جو مادہ ہے اور جو روح ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کرتی ہیں، اور حقیقی نجات وہ ہے کہ جب آپ اس مادے کے جسم سے آزاد ہو کر جو ہے وہ خدا کے پاس آپ کی روح چلی جاتی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ پھر جسم کے اوپر جو بھی ہوتا ہے نا، تو اس سے روح کا کوئی تعلق نہیں، اسے دوکیت بھی کہا جاتا ہے، اسے صنوبت بھی کہا جاتا ہے، اور اسے دویت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو چیزوں میں فرق کرنا۔ اچھا، یہ جو پارسیوں کا مذہب ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈوئلزم کے اوپر چلتا ہے۔ اب اسلام ڈوئلسٹک نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اسلام جو ہے وہ وحدت کا مذہب ہے، یعنی مذاہب جو ہیں وہ وحدت کے ماننے والے، دوکیت یا صنوبت کے ماننے والے، اور پھر کثرت کے ماننے والے۔ جیسے اسلام ہے تو وحدت ہے، اور ہندوازم ہے جو کثرت کا مذہب ہے۔ تو اب یہ جو اسلام بھی اس کو کنڈیم کرتا ہے، جو اس ڈوئلزم جو ہے وہ ان کو کیوں انڈورس کر رہا ہے، اس پہ ہم مزید تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ توحیدی تھے۔ اب یہ تثلیث کو نہیں مانتے تھے، یہ وہ مسیحی فرقے ہیں جو تثلیث کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ ہمارے جو شو غالباً آج بھی موجود ہیں، جو شو کا ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ تثلیث یا توحید۔ تو مسیحیت تو ویسے توحیدی مذہب ہے، ہم جب تثلیث کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو تثلیث فی التوحید سے ہی وضع کرتے ہیں، لیکن دیکھنے والوں کے لیے مسیحیت کے اندر دو دھڑے ہیں، ایک وہ جو تثلیث کو مانتے ہیں اور ایک جو نہیں مانتے۔ تو جو نہیں مانتے نا، ان کو قرآن شریف انڈورس کرتا ہے اور یہودیوں کے ساتھ ملاتا ہے۔ تو مسلمان، یہودی اور یہ مسیحی فرقے جو توحیدیت کے ماننے والے، تو یہ توحیدیت کے ماننے والے، تو اس وجہ سے شاید ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں اور ان سے سیکھنا چاہیے، اور ان کا مذہب جو ہے وہ اسلام سے ملتا جلتا ہے۔ بہت شکریہ برادر سلیمان، آپ کی قیمتی آراء کا، قیمتی وقت کا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور ہم نے پوری کوشش کی کہ بائبل مقدس کے سیاق و سباق کے ساتھ اور دیگر جو الہامی کتابیں ہیں، ہم ان کے ساتھ تناظر کے اندر رہتے ہوئے بڑے ادب، بڑے احترام کے ساتھ تمام مذاہب، تمام عقائد کا احترام کرتے ہوئے جو بائبل مقدس کی اصل درست واضح تعلیم ہے اس کو ہم دنیا تک لے کر آ سکیں، تاکہ خدا کا الہام، خدا کا کلام ترقی پائے۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شاہدمان آپ سے رخصت چاہوں گا، اور امید کروں گا کہ دوبارہ جب ملیں گے تو خدا ان میں ایک دوسرے کو سلامت پائیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔